میرے دوستوں سلائی مشین سے ارب پتی بننے والی باجیاں ان کا ذرا حساب لے لو. بھیجا نہیں ہے اور جادو ٹونے سے حکومت چلا رہا ہے. جادو ٹونے سے اور پھونکے مار کر تعیناتی ہو رہی ہے کسی وزیر کی, کسی مشیر کی. مجھے جو خطرہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی جو جادو ٹونے کے ذریعے لانا چاہتا تھا پاکستان کی سب سے بڑی بربادی بن گئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے سٹیج پر کھڑے ہو کے یہ فرما رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ آپ کی حکومت چلا رہی ہے, جادو ٹونا کر رہی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کسی کی ماں بہن بیٹی کی بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے. غیرت آنی چاہیے آپ کو کہ آپ بھی کسی ماں کی کوکھ سے جنمے ہوئے ایک بیٹے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو وہ بات کہتے ہوئے کہ وہاں پر شہباز شریف صاحب جیسے لوگ, جن کی میں اگر ان کے کارنامے کھولنا شروع کروں کہ کتنی شادیاں کی ہوئی ہیں انہوں نے, کتنا ظلم انہوں نے خواتین کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ وہاں پر سٹیج پر کھڑے ہو کے عورتوں کی برائیاں کر رہے ہیں. وہ وہاں پر سٹیج پر کھڑے ہو کے ہمارے جو ہے لیڈر کی مسز کی بات کر رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بے شک تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تمام دیکھنے سننے والوں کو سماعت طاہر کی طرف سے السلام علیکم. آج اتنے عرصے بعد آپ لوگوں کے سامنے لائیو آنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو عورت کی تکریم کرنا نہیں جانتے, جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتے, جو یہ نہیں جانتے کہ جس کے ہاں وہ پیدا ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے ہیں, وہ بھی ایک عورت ہے. جن کے گھر میں اپنے گھروں میں ماں بہنیں بیٹیاں نہیں ہوتی, وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک عورت کی عزت کیا ہوتی ہے اور عورت کی تکریم کیا ہوتی ہے. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارا دین اسلام کہ جس نے عورت کو عزت دی, جس نے عورت کو آج سے 1400 سال پہلے عورت کو جو ہے وہ مقام دیا جو کسی اور دین نے نہیں دیا. عورت کو اس کے حقوق دیے, عورت کو بتایا کہ اس کا کیا مقام ہے, عورت کے قدموں تلے جنت رکھی گئی. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب اسی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے لوگ, وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دین کے ٹھیکیدار ہیں, ہم جو ہیں اس دین کے جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں, تو جب وہ لوگ اٹھ کر ایک عورت کی بے عزتی کرتے ہیں, ایک عورت کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک عورت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, ایک عورت کو اس کی حق رائے آزادی جو ہے وہ نہیں دیتے, تو تب افسوس ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے عورت کو یہ حق دیا تھا, عورت کو آزادی تھی. آج سے 1400 سال پہلے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو ہماری امہات المؤمنین ہیں, جو ہماری وہ امہات ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے جو ہے رول سیٹ کیے, جنہوں نے ہمارے لیے سیٹ کیا کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے تجارت کی, جن کا پیشہ تجارت تھا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دنیا کو یہ بتایا اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والی تمام خواتین کو یہ بتایا کہ عورت جو ہے وہ تجارت کر سکتی ہیں, اور عورت جو ہے وہ اپنے اندر اتنی اسٹرینتھ رکھتی ہیں کہ وہ دنیا کے ہر پیشے میں کامیاب ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو وہ ہیں کہ جن کے لیے خود قرآن نے آپ کی پاکیزگی کی بات کی, آپ کی پاکیزگی کی گواہی دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں کہ جو مبلغہ اسلام تھی, جو دین کی تبلیغ کرتی تھی اس دور میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں کہ جنہوں نے جنگیں لڑی اس دور میں بھی. تو آپ جو مولوی حضرات ہیں, خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ اور مولوی حمداللہ صاحب آپ جیسے لوگ جو اس دنیا کو, جو دین کو, جو اسلام کو لوگوں کی نظروں میں اس کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں, آپ لوگوں تک کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ عورت کی قدر نہیں کرتا, یا ہمارے دین میں عورت کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے.
शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करते हुए, जो कल रात को आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ पर की स्टेज पर खड़े होके, और मौलवी हम्दुल्लाह साहब ने जो उमर अयूब साहब हैं उनके साथ बैठे हुए एक प्रोग्राम में जिस तरह की गुफ्तगू की, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग औरतों को, कि जो कि आपकी माएँ भी हैं, आपकी बहनें भी हैं, आपकी बेटियां भी हैं, आप एक माँ की ही कोख से आपने जन्म लिया है और उसके बावजूद आप औरतों की बेइज्जती करते हैं और आप औरतों को नीचे दिखलाने की कोशिश करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने स्टेज पर खड़े होके ये फरमा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक औरत जो है वो आपकी हुकूमत चला रही है, जादू टोना कर रही है, आपको शर्म आनी चाहिए किसी की माँ बहन बेटी की बारे में इस तरह की बात करते हुए। गैरत आनी चाहिए आपको कि आप भी किसी माँ की ही कोख से जन्मे हुए एक बेटे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को वो बात कहते हुए कि वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जैसे लोग, जिनकी मैं अगर उनके कारनामे खोलना शुरू करूँ कि कितनी कितनी शादियाँ की हुई हैं उन्होंने, कितना कितना जुल्म उन्होंने ख़वातीन के साथ किया हुआ है, वो वहाँ पर स्टेज पर खड़े होकर औरतों की बुराइयाँ कर रहे हैं, वो वहाँ पर स्टेज पर खड़े होकर हमारे जो है लीडर की मिसेस की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप तो उस माँ के बेटे हैं कि जिसने इस मुल्क पर पहली वज़ीर आज़म औरत की हैसियत से होने का जिसको मकाम हासिल रहा है। आप किस तरह ऐसे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं कि जो औरतों की इतनी बेहुरमती करते हैं, औरतों की इतनी बेइज्जती करते हैं। अफसोस इस बात का होता है कि हमारे तमाम वो लीडर्स कि जो कि अपनी जमातों में ख़वातीन के बग़ैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनकी कोई तहरीक कोई भी कामयाब होगी, वो उठकर इस तरह की गुफ्तगू जब करने लगे तो तब ये डर पैदा होता है और तब औरत गैर महफूज होती है, वो अपने आप को गैर महफूज समझना शुरू कर देती है। क्या आप लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान की जंग आज़ादी जो थी, पाकिस्तान की जो तहरीक थी, उसमें फातिमा जिन्ना जो हैं किस तरह उन्होंने अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कंधे से कंधा मिलाकर वो चलती रहीं और उनके साथ उन्होंने उस तहरीक को जो है कामयाब किया। क्या आप लोग भूल गए कि वो औरत ही थी, वो खातून ही थी जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराया था वहाँ पर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसी बात करते हुए और किसी औरत की बेइज्जती करते हुए, किसी औरत के बारे में इस तरह बात करते हुए। हमें क्या पता नहीं है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के आप वही लोग हैं। आज आप लोग जादू टोने की बात करते हैं, आप लोग तो वो लोग हैं कि जो जब वहाँ पर कोर्ट में बैठे होते थे तो वहाँ पर अंदर आप अपने साथ पीर साहब को लेकर जाते थे कि वो आपके लिए दम दरूद करें। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करते हुए किसी औरत के बारे में। आप लोगों को इतना एहसास नहीं है, आपके अंदर इतनी शर्म नहीं है कि आपकी अपनी बेटी मरियम नवाज, जिसके बारे में ये कहा जाता है, नवाज शरीफ साहब को ये अफसोस और ये दुख था कि मेरी बेटी को जो है थाने में कचहरी में खड़ा कर दिया। आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? आप लोगों को शर्म नहीं आती है ऐसी बात करते हुए? सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि वो वक्त कि जिस वक्त मरियम नवाज, बेनज़ीर भुट्टो, आज बिलावल भुट्टो साहब जो है वो मौलवी फजलुर रहमान के साथ खड़े हैं स्टेज पर, आज वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं स्टेज पर। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब, आपको वो वक्त याद रहना चाहिए कि जब आपकी माँ के लिए गलत अल्फाज और गलत तस्वीरें नवाज शरीफ ने भिजवाई थी हेलीकॉप्टर से, वो इमरान खान नहीं थे, वो नवाज शरीफ थे कि जिन्होंने आपकी माँ को बदनाम करने की कोशिश की थी। इमरान खान ने आज दिन तक कभी किसी औरत की तजलील करते हुए इमरान खान को कभी किसी ने नहीं देखा। इमरान खान साहब ने हमेशा औरतों की इज्जत की है। इमरान खान साहब ने अपनी तहरीक का अगर हिसाब बनाया तो औरतों को उसमें बेतहाशा उन्होंने जगह दी। आप किस तरह की बातें करते हैं? आप लोग किस तरह किसी औरत के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? शर्म तो इस बात पे आनी चाहिए आपको कि आपके धरने में जाकर अगर कोई रिपोर्टिंग करने की कोशिश करता है तो आप उनको हरासा करते हैं। आज आपके धरने में जब तालिबान का झंडा जो है लहराया जा रहा था तो आपको तब मना करने की ज़रूरत क्यों ना पेश आई? आपने क्यों नहीं मना किया? आपने क्यों नहीं कहा कि इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है? पाकिस्तान इस वक्त जब कश्मीर का मसला उजागर हो रहा था, पाकिस्तान जो है इस उसमें था कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए बात कर रहे थे, तब आपने ये धरना देकर कश्मीर के इशू को जो है वो छुपाने की कोशिश की, कश्मीर के इशू को दबाने की कोशिश की। वो आप लोग हैं जिन्होंने कश्मीर के साथ दुश्मनी की। सिर्फ आपकी
کی وجہ سے آج تمام چینلز جو ہیں وہ کشمیر کے بجائے آپ کے دھرنے پہ فوکس کر رہے ہیں۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دھرنا نہیں دکھایا جا رہا، کس نے آپ پر پابندی لگائی ہے؟ تمام چینلز پر آپ کا دھرنا جو ہے وہ لائیو دکھایا جا رہا ہے، تمام چینلز پر جو ہے آپ کو کوریج مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ کا یہ عالم ہے، آپ کی منافقت کا یہ عالم ہے کہ آپ لوگ صرف اس قوم کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، صرف کشمیر کے ایشو کو دبانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں چاہتے، اس لیے آپ نے دھرنا دیا ہے۔ آپ کوئی اپنا ایک ایجنڈا بتائیں کہ جس کے تحت آپ یہاں پر آ کر دھرنا دے رہے ہیں۔ عمران خان نے جس وقت دھرنا دیا تھا، عمران خان کے پاس ایجنڈا تھا، عمران خان اس ایجنڈا کے تحت یہاں آئے تھے، عمران خان تمام اس پروسیس میں سے گزر کر یہاں پر اسلام آباد میں آئے تھے کہ جب انہیں الیکشن کمیشن سے جو ہے نہیں انصاف ملا تھا، جس وقت انہیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملا تھا، جس وقت ٹریبیونل میں بھی وہ گئے اور ان کو نہیں وہاں سے سیٹسفیکشن ملی، تو تب وہ یہاں پر اسلام آباد آئے اور دھرنے کے لیے آئے اور انہوں نے 4 حلقوں کی بات کی اور شروع سے لے کر آخر تک 4 حلقوں اور کرپشن کی بات عمران خان کرتے رہے۔ یہ تھا ان کا ایجنڈا۔ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ کا ایجنڈا صرف اور صرف اسرائیل کا ایجنڈا ہے۔ جو اسرائیل چاہ رہا ہے وہی آپ کر رہے ہیں، جو انڈیا چاہ رہا ہے وہی آپ کا ایجنڈا ہے، اور اسی ایجنڈے کے تحت آج آپ یہاں پر آئے ہیں اور آپ اسلام آباد میں لوگوں میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انڈیا، آج پورا انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ آپ کو کوریج نہ دے رہا ہوتا، آج وہاں پر شادیانے نہ بج رہے ہوتے۔ لیکن افسوس ہے اور لعنت ہے آپ جیسے لوگوں پر کہ جو اسلام کے نام پر اپنے ملک کو بیچنے کو لگے ہوئے، جو اسلام کے نام پر اپنے لوگوں کو بیچنے کو لگے ہوئے، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ اسلام کے ٹھیکیدار اگر آپ ہوتے، اگر آپ واقعی میں اسلام کو ماننے والے ہوتے، اگر واقعی میں آپ اسلام کو جانتے کہ اسلام کیا کہتا ہے، تو آپ عورت کی عزت اور تکریم جانتے کہ ایک عورت کی عزت اور تکریم کیا ہے۔ آپ عورتوں کو ہراساں نہ کرتے، آپ عورتوں کو دھکے نہ دیتے، آپ عورتوں کے بارے میں جادو ٹونے کے الفاظ استعمال نہ کرتے۔ اگر آپ اتنے غیرت مند ہیں تو عمران خان سے مقابلہ کیجئے، عورتوں سے مقابلہ مت کیجئے۔ غیرت اس انسان میں ہوتی ہے کہ جو مرد سے مقابلہ کرتا ہے، عورت سے نہیں۔ لیکن آپ لوگوں کی سیاست کا یہ عالم ہے سب کی کہ آپ تمام لوگ جو ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ مولوی فضل الرحمان ہو، چاہے وہ مولوی حمداللہ ہو، یا چاہے کوئی اور ہو، آپ سب لوگ جب آپ لوگوں پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، آپ لوگ عورتوں کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں اور آپ عورتوں کی جو ہے بات کرتے ہیں۔ عورتوں کو برائے مہربانی اپنی ان ناپاک ارادوں میں ان کو بیچ میں مت لائیے، ورنہ جس دن یہ تمام عورتیں اکٹھی ہو گئی تو یہ یقین جانیں کہ آپ کا وہ حال کریں گی کہ آپ یاد رکھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت طاقت دی ہے۔